صورتیں بدلتی ہیں، صورت احوال بدلتی ہیں، کل کے گناہ آج کے ثواب بن جاتے ہیں، کل کے ثواب آج کے گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ اور ثواب کو تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے، وہ ترازو تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کبھی تمہیں کوئی رکاوٹ، کوئی چیلنج نہ ہوگا، اور تمہارے اندر اس ترازو میں بس ایک وصف ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ تمہیں اندر لے جائے اپنے اندر وہ ثواب ہے، جو بھی تمہیں باہر لے جائے وہ گناہ ہے، جو تمہیں تم سے ملائے ایسا ہر عمل نیکی ہے، اور جو تمہیں تم سے جدا کرے وہ بدی ہے، جو تمہیں بھٹکائے، تمہیں خود سے دور لے جائے وہ شر ہے، جس کے باعث تمہارا تم سے ہی فاصلہ بڑھتا جائے، جس کی وجہ سے وہ گھڑی آ جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم کیوں ہو، کچھ بھی پتہ نہ رہے، وہ بدی ہے، جس کے باعث تمہارے اندر موجود ڈیوائن پوائنٹ، مقام شعور بے ہوش ہو جائے، وہ ایول ہے، جو بے ہوشی لائے وہ گناہ ہے، جو بیداری میں معاون ہے وہ ثواب ہے۔ سیٹ پیٹرنز، بندھی لکیروں پر کبھی نہ سوچنا، طے شدہ قواعد سے اس ثواب و گناہ کی پہلی کبھی نہ سلجھے گی۔ تم کتابوں، قواعد، روایتوں کی طے شدہ نیکیاں بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ نیکی تمہیں تمہارے اندر نہیں لے جا رہی تو وہ نیکی بھی گناہ بن جائے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خیرات کر سکتے ہو، چیریٹی کر سکتے ہو، فلاحی کام کر سکتے ہو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو چیریٹی کو نیکی نہ کہتی ہو۔ یہ کتاب کا علم تمہیں چیریٹی پر اکسا سکتا ہے، تم وہ نیکی کر سکتے ہو، مگر وہ نیکی وہی نتیجہ دے جو نیکی کا ہونا چاہیے یہ لازمی نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کا تمہارے اندر جو ترازو ہے، نیکی اور بدی کو اس ترازو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیریٹی تمہاری انا کے بھوت کو اور دیو ہیکل کر دے۔ جب نیکی تمہاری انا کے غبارے میں ہوا بھرنے لگے تو جان لینا یہ نیکی نہیں، بدی ہے، یہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ میں سخی ہوں، میں داتا ہوں کہ مجھ جیسا سخی کوئی بھی نہیں۔ اگر تمہاری چیریٹی تم میں یہ کیفیت پیدا کر دے تو اب تم نے کتابوں کی بات تو پوری کر دی، مگر تم چوک گئے۔ تم نے کتاب کے دیے اصول تو سمجھ لیے، لیکن زندگی کے اصول کو تم نے نہ سمجھا۔ یہ صدقہ، یہ خیرات بھی تمہیں تم سے دور لے جانے والا ہے۔ تمہاری میں اس سے اور مضبوط ہو گئی، تمہاری انا کو اور طاقت مل گئی، تمہارا فالس سیلف تمہارے ریئل سیلف پر اور بھاری ہو گیا، تم میں اور اکڑ آ گئی، عاجزی نہ آئی، یہ احساس نہ جاگا کہ جو تم نے سخاوت میں لٹایا ہے وہ مٹی ہے۔ اس بات کو سمجھو، انا بہت عیار ہے، یہ اس چالاکی سے کام کرتی ہے کہ تمہارے ثواب بھی گناہ میں ڈھالتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، جوانی میں چوری کرتا تھا، بزنس کیا تو رشوتیں دے کر بڑا بزنس مین بن گیا اور بہت امیر آدمی بن گیا، اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھا، کسی بیدار روح کی بات سنی تو اسے سمجھ آیا کہ زندگی یہ نہیں جو وہ گزار رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ کیا کہ وہی پیسہ غریبوں میں بانٹنے لگا، پورے علاقے میں سخی مشہور ہو گیا۔ وہ جب بھی کسی کی مدد کرتا تو اسے عجیب سا احساس سکون اور احساس تفاخر ملتا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ انا نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کو آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مرشد کی صحبت نے اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ نہیں، اب اس کی انا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ دولت اب بھی مٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اب بھی دولت ہی ہے۔ پہلے وہ اسے جوڑنے کا، جمع کرنے کا حساب رکھتا تھا، اب اسے بانٹتا ہے تو اس کا حساب رکھتا ہے۔
پہلے اسے دولت سے لالچ تھی کہ دنیا میں اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اب اس کی لالچ اور بھی بڑی ہے کہ اسی دولت کو بانٹ کر وہ ابدی راحت کو پالے گا۔ نیکی تھی یہ کہ دولت مٹی ہو جاتی، دولت مٹی ہو جاتی تو کیا وہ یوں فخر سے اسے بانٹتا؟ تم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کسی کو دیتے ہو تو کیا اس پر احسان جتاتے ہو؟ وہ جن کو خیرات میں دولت تقسیم کر رہا تھا ان پر احسان جتا رہا تھا۔ ایکشن سیم ہے، فرق کتنا ہو گیا؟ سخی وہ ہے کہ جو دولت کو لٹاتا ہے اور جن کو دیتا ہے ان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ لیا، منع نہ کیا۔ ایک سخی وہ ہے کہ جو دولت لٹاتا ہے اور اس کی انا اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہ سخاوت نہیں، یہ انقلاب نہیں، بلکہ تم اور بھی چالاک ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک شہر میں بڑا سیٹھ رہتا تھا، کسی بھکشو کی باتیں سنی اور سنیاسی ہو گیا، جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں ایک دن بھٹک رہا تھا، دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک غریب خاندان رہ رہا ہے۔ وہ سنیاسی انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا لوگ ہو تم ایک جھونپڑی کو نہیں چھوڑ پا رہے، مجھے دیکھو، میں اپنے محل کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ غور کیا تم نے کہ اب اس کی انا پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ہے انا کی چالاکی۔ انا بڑی مہارت سے تمہاری نیکیوں کو بھی تمہارے گناہ بنا دیتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو نمازی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور باہر بیٹھ کر تاش کھیل رہے لوگوں کو جس نفرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ نماز سے جس انا کو مٹانے گئے تھے اسی انا کو اور طاقتور بنا کے لے آتے ہیں۔ تمہاری ایسی خیراتیں جو تمہیں اندر نہیں لے جاتی وہ تمہیں اور عیار بنا دیتی ہیں۔ تم نے صرف اس دنیا کا ہی نہیں اگلی دنیا کا بھی حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ تم نے نہ صرف اس دنیا میں محل کھڑے کر لیے بلکہ جنت میں بھی اپنے محل کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ تم نے دنیا کو ہی نہیں خدا کو بھی سنبھال لینا چاہا ہے۔ یہ تم اپنے سے اور بھی دور چلے گئے۔ یہ تمہاری نیکی نہ ہوئی کیونکہ اس نے تمہاری انا کو، تمہارے جھوٹ کو اور مضبوط کر دیا۔ یہ نیکی تمہاری سمجھ پر بنیاد نہیں رکھ رہی۔ چاہے یہ نیکی ڈر پر کھڑی ہو تو ہو، لالچ پر کھڑی ہو تو ہو، سمجھ پر اس کی بنیاد نہیں ہے کہ چیریٹی سے جنت ملے گی، کہ خیرات سے خدا ملے گا، کہ نیک عمل کرنے والے کو دلی سکون ملتا ہے، کہ تم جہنم کے عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ خدا یا جنت یا دل کا سکون یا جہنم سے نجات، یہ حساب کتاب کا معاملہ نہیں، یہ تو تمہارے تم ہونے سے جڑے سچ ہیں۔ یہ تمہاری نیکی ڈر یا لالچ پر کھڑی ہے۔ ایک درزی تھا، کہتے ہیں ایک بار وہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار، اتنا کہ موت اسے نظر آنے لگی۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قبر میں بے شمار رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں۔ اس نے وہیں پر موجود فرشتے سے پوچھا، یہ جھنڈیاں یہاں کیوں لگی ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ جن جن کے تم نے کپڑے چرائے ہیں یہ وہی کپڑے ہیں، خدا ان کا تم سے حساب کرے گا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا اللہ رحم کر، کیونکہ جھنڈیوں کا سلسلہ اتنا بے انت تھا کہ ان کا کوئی اختتام ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ جو ڈر کر اس نے اللہ پکارا تو اس پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن خواب اسے یاد تھا اور ڈر بھی۔ جب دکان پر واپس گیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو میری سالوں کی عادت ہے اور مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں کپڑا مارنے سے چوکوں گا نہیں۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ جب بھی میں کسی کا کپڑا مارنے لگوں تو مجھے تم نے کہنا ہے استاد جی جھنڈی۔ شاگردوں کو دن میں کئی بار چلا کر کہنا پڑتا استاد جی جھنڈی، اور وہ کپڑے کی چوری سے رک جاتا۔ ایسے 3 دن تو گزر گئے۔ چوتھے دن بڑا ہی قیمتی کپڑا آیا۔ اسے ڈر لگا کہ شاگرد چلائیں گے کہ استاد جی جھنڈی،
اس لیے اس نے मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और कपड़ा काटने लगा। लेकिन शागिर्दों ने देख लिया और जैसे ही देखा कि उस्ताद जी कपड़ा मार रहे हैं तो चिल्लाकर कहा, उस्ताद जी झंडी। उस्ताद जी ने गुस्से का घूंट पीकर कहा, बंद करो बकवास नालायकों, इस तरह का कपड़ा तो वहाँ था ही नहीं, और अगर था भी तो जहाँ इतनी झंडियाँ लगी हैं वहाँ एक के बढ़ जाने से क्या होगा। बात को समझो, ऊपर ऊपर के असूल बहुत गहरे नहीं जाते। ख्वाबों की सीखी बातें जिंदगी का सच नहीं बन सकती। डर की वजह से कितनी देर संभल कर चलोगे, और लालच कैसे नेकी बन सकता है। तो खैरात अगर जन्नत की लालच में दिया, दिल्ली इत्मीनान की लालच में दिया, तो वो नेकी नहीं बनेगी, वो गुनाह बन जाएगा, क्योंकि लालच बाहर ले जाती है। चैरिटी अगर डर के मारे की तो गुनाह हो गया, क्योंकि डर बाहर ले जाता है। तुम्हारा जो भी एक्शन, जो भी अमल तुम्हें बाहर ले जाए वो गुनाह है, और तुम्हारा जो भी काम, जो भी एक्शन तुम्हें अपने अंदर ले जाए वो नेकी है। याद रखो, डर और लालच से आज़ादी है वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाती है। इसलिए खिंची लकीरों का सवाल नहीं है। खिंची लकीरों पर तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन क्या मंजिल पर पहुंच भी पाते हैं? यह है अहम सवाल। जिंदगी कोई रेलगाड़ी नहीं कि पटरियों पर दौड़ जाए। खिंची लकीरों पर चलकर कभी कोई खुदा तक, रियलिटी तक, हतमी सच तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ज़िंदगी की नेचर ज़मीन जैसी नहीं, आसमान जैसी है। ज़मीन पर लोग चलते हैं तो रास्ते बन जाते हैं जिन पर आसानी से चला जा सकता है। ज़िंदगी की नेचर तो आसमान जैसी है, जहाँ लाखों सालों से परिंदे उड़ रहे हैं मगर कोई रास्ते नहीं बनते, और हर परिंदे को अपने ही ढंग से उड़ना सीखना पड़ता है। नेकी की राह काश इतनी आसान होती कि किताबों से चंद नेकियों की फहरिस्त निकालते और उनको करके खुदा तक पहुंच जाते। देखते नहीं हो कितने लोग ऐसी ही नेकियों को किए जा रहे हैं, मगर उस मंजिल को नहीं पहुंच पाते जिस मंजिल के लिए वो ये नेकियां करते हैं। इस बात को समझो, असल सवाल एक्शन का नहीं, नेकी के नाम पर किए गए तुम्हारे किसी अमल का नहीं। असल सवाल ये है कि तुम्हारा एक्शन तुम्हें तुम्हारे पास लाता है कि नहीं। अगर ये तराजू किसी तरह तुम में तख्लीक हो जाए कि जो भी अमल तुम्हें तुम्हारे होने के, तुम्हारी बीइंग के करीब ले आए वो नेकी है, और जो तुम्हें तुम्हारी बीइंग से दूर कर दे वो शर है, तो तुमसे नेकी के सिवा और कुछ सरजद हो ही नहीं सकता। जैसे चाँद से रोशनी के सिवा और कुछ सरजद नहीं होता। अगर तुम्हारे हर एक्शन का मयार तुम्हारे अंदर का ये तराजू हो जाए तो तुम्हारा हर लम्हा मेडिटेशन हो जाएगा, हर एक्शन मुराकबा बन जाएगा, हर सांस तुम्हें तुम्हारे करीब करती जाएगी। ये तराजू अगर तय करने वाला बन जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जो तुम करोगे वही नेकी होगी, और जिससे तुम बचोगे वही गुनाह होगा।